السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک دوسرے کو طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے مال بد کے قدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا: عمر کس کام میں ختم کی اور اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا، دین کا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے مال اللہ کے حکم کے خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشکلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور وہ کثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گی تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے۔ دنیا میں ایسے مالک طرح کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی انقطاع و قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقویٰ و طہارت والی کی زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص و کرم و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیح ان کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی افراد ایسے ہیں جن اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنے آرام انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو، جوان، جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شفت نفسانیہ کا غلبہ ہوتا ہے، انسانی جسم سے قوت اس پر ہوتا ہے، سفر وقت میں انسان نفس و شیطان کی اتباع کے بجائے اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کے وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو۔ وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اس دن میں ہوتے ہیں۔ ملاقات بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب اس خیال میں ہوتے ہے کہ دین کے کام انجام دیے جائیں۔ وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی خیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، رحمٰن نمود کا اس میں شبہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں یاد کرے، اس کی آنکھیں آنسوں میں بھر جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے، اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرشِ الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ آپ ہمارے لیے یہ خبر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔